ہندوستان کا ایک ضلع ہے بانس بریلی، اس میں ایک عالم دین ملازمت کے سلسلے میں رہائش پذیر تھے جن کا نام ہے حضرت مولانا ذوالفقار علی۔ ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام محمود حسن رکھا گیا ہے، جس کو بعد میں دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے۔ محمود حسن، ان کی پیدائش وہیں 1851 میں ہے۔ انہوں نے بچپن میں اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، قریبی مدارس میں قریبی اساتذہ سے جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ جب ان کی عمر مبارک 16 سال کی تھی، 1866 میں، 15 سال پوری تھی، 16واں شروع تھا، تو 1866 میں قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع سہارنپور بستی دیوی بند، اس میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ یہ مدرسہ مولانا قاسم نانوتوی نے کس لیے قائم کیا تھا؟ اس کی دو وجہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ 1857 میں اس مدرسے کے قیام سے پورے 9 سال پہلے انگریز سے آزادی کے متعلق جنگ ہوئی تھی، جس کو مسلمان جنگ آزادی کہتے ہیں، اور انگریز اس کو غدر کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ غداری کی تھی۔ حالانکہ یہ غداری نہیں تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت حاجی عابد حسین رحمہ اللہ، اور اس طرح حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ، ان سب حضرات نے پوری جنگ کی تیاری کی تھی انگریز کے ساتھ کہ یہ برطانیہ سے 7 سمندر دور سے اٹھ کے آئے ہیں اور ہمارے ملک میں تاجر بن کے آئے۔ ایسٹ انڈین کمپنی کے نام سے ان نے بزنس شروع کیا اور آج ہمارے حکمران بن بیٹھے ہیں۔ تو ان کا یہاں لینا دینا کیا ہے؟ اور یہ جائز مطالبہ تھا، صرف ان حضرات کا نہیں تھا، ہندو، سکھ، عیسائی جو اس ملک میں باسی تھے، بر صغیر میں رہنے والے، تو یہ سب کا مطالبہ تھا۔ تو انہوں نے جنگ لڑی، لیکن اسباب کی دنیا میں جنگ جیتی نہ جا سکی۔ ان کی گرفتاریاں ہو گئی، ان پر ظلم و تشدد ہو گیا، حضرت حافظ صاحب ضامن رحمہ اللہ شہید ہو گئے، باقی حضرات کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ جنگ آزادی شاملی کا ایک میدان ہے، شاملی انڈیا کا علاقہ ہے۔ اس کے 9 سال بعد حضرت نانوتوی نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلامی تعلیم بھی دے سکیں اور سمجھا بھی سکیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا مقابلہ کن سے ہے۔ تو یہ جب مدرسہ دارالعلوم دیوبند بنا تو اس کی پہلی بنیاد تو یہی تھی کہ ہم اپنی قوم کو اسلام سے روشناس کر سکیں۔ تو دیوبندیت نہ کسی مذہب کا نام ہے، نہ کسی مسلک کا نام ہے، بلکہ یہ اس علاقے میں رہنے والے علماء حق کے مدرسے کا نام ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے امت مسلمہ کو دیا تھا، وہ دین محمد جب ہندوستان میں پہنچا تو کچھ لوگوں نے اس دین میں کمی کی، کچھ نے اضافہ کیا۔ جن نے دین میں کمی کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ نہ کریں بس یہ کریں، یہ نہ کریں جی یہ کریں، اپنی طرف سے کمی کی، انہیں کہتے ہیں ملحد، الحاد والے، جو دین میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ظالم ہیں جو دین کو بڑھا دیتے تھے، دین میں اضافہ کر دیتے تھے، مثلا نماز 5 نہیں ہے 7 ہے، سجدے 4 نہیں ہے 2 رکعت میں نہیں 6، اس طرح کی غلط باتیں جس کو بدعت کہتے ہیں کہ دین بڑھا دینا۔ تو دین بڑھانے اور گھٹانے کا سلسلہ شروع تھا۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے خالصتاً دین محمدی سمجھانے کے لیے ادارہ قائم کیا۔ اس کو آپ مذہب نہ سمجھیں، بلکہ یہ وہ مدرسہ ہے جس کی بنیاد پر دین اسلام کو خالص شکل میں امت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مدرسے کے پہلے شاگرد شیخ الہند ہیں، یہ جو میں سمجھانے لگا ہوں، یہی مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، مولانا ذوالفقار علی صاحب کے بیٹے، یہ اس مدرسے کے پہلے شاگرد ہیں۔ اور یہ مدرسہ کیسے رکھا گیا، اس کے لیے بھی ایک خواب دیکھا گیا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ میں گول دائرہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے دین کے فوارے پھوٹیں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں خواب کے اندر موجود ہیں اور نشان لگا رہے ہیں۔ تو یہ صبح اٹھے نہ اسی جگہ پہ گئے کہ یہاں کا خواب میں نے رات آپ علیہ السلام کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہ نشان اصلی شکل میں موجود تھا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ ہے تو خواب کی بات اور یہ اصلی شکل میں۔ تو ان نے حضرت نانوتوی باقی سب حضرات سے مشورہ کیا، انہوں نے اس جگہ مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ آج دارالعلوم دیوبند ایک یونیورسٹی بن چکا ہے، پوری دنیا کے
283 ممالک میں ان کی فیض اور ان کے شاگردوں کی کھیپ پہنچ چکی ہے، لیکن جس جگہ یہ نشان لگایا تھا نا وہ مدرسے کی پہلی عمارت ہے۔ آج وہاں ایک برآمدہ قائم ہے جسے 9 درہ کہتے ہیں، 9 درہ، 9 اس کے دروازے ہیں، ایک برآمدہ قائم ہے۔ اس جگہ کی اتنی شان ہے کہ اگر کسی طالب علم کو کوئی سبق یاد نہ ہوتا ہو نا تو استاذ اسے وہاں بھیج دیتے، وہ وہاں اس کتاب کو مطالعہ کر لے، وہ سبق یاد ہو جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی برکت ہے۔ اور آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا خواب میں تم نے مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ مدرسہ یوں قائم ہوا۔